بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد یہ سورج جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ اس نے انسان کو اپنی محبت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے نوازا اور اپنی نعمتوں سے بھر دیا۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے تو وہ کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکو گے۔ یہ وہ رب ہے جو اپنے بندوں کی چھوٹی سی آہ پر بھی متوجہ ہو جاتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں گرے ہوئے آنسوؤں کو بھی سنتا ہے اور جو دل کی خاموش دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں میں اس لیے ڈالا تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ انسان جب دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو اللہ اسے بیدار کرنے کے لیے کبھی دکھ دیتا ہے، کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی رزق میں تنگی دیتا ہے، کبھی دل میں بے سکونی ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں تاکہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، رزق کے لیے بھاگتا ہے، مقام اور شہرت کے لیے فکر مند رہتا ہے اور دل سے بے سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ خاص طور پر وہ لمحے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا در کھلا ہوتا ہے، وہ لمحے تہجد کے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر سناٹا ہوتا ہے اور آسمان رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ بندہ اگر اس وقت اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دے تو اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اسی وقت اگر کوئی بندہ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کی ایک سورت کو پڑھتا ہے تو وہ سورت اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ سورت اس کے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، اس کے دکھ دور کر دیتی ہے اور اس کے دل میں نور بھر دیتی ہے۔ تہجد کی برکتوں پر غور کیجئے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تہجد کے وقت ہوتا ہے، بس تم اس وقت کثرت سے دعا مانگو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لمحے بندے کی بات کو سنتا ہے اور اس کے لیے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا انسان اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے اولاد نافرمان ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی بے سکون زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کر لیں، اگر ہم اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں جھک جائیں، تو وہی رب جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لایا، جس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چیر دیا، وہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل تہجد کے وقت پایا۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو میں نے رب سے مانگا تو رب نے میری جھولی خوشیوں سے بھر دی۔ ایک بار ایک شخص بہت غریب تھا، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر رات تہجد میں رو کر کہتا، اے اللہ مجھے رزق دے، میں تھک گیا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اس کے لیے ایسی سبیل پیدا کر دی کہ اس کے پاس دولت کی کمی نہ رہی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف اللہ کے آگے جھکا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار اور دعا انسان کے رزق اور برکت کو بڑھا دیتے ہیں، اور تہجد کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے، خاص طور پر وہ سورت جو اللہ کے عرش کے قریب پڑھی جاتی ہے، تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو اللہ کے حضور لے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے، کیونکہ تہجد خود وہ وقت ہے جب اللہ خود مانگنے والوں کو تلاش کرتا ہے، اور قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کا پیغام ہے۔ تو جب دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں
کہ جو بندہ تہجد کے وقت قرآن کی ایک سورت اخلاص سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی دنیاوی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے نور کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آیا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، وہ ہر در پر گیا مگر سکون نہ پایا۔ آخر ایک رات وہ تہجد میں اٹھا اور روتے ہوئے قرآن کی ایک سورت پڑھی۔ صبح تک اس کی زندگی بدل گئی، اس کے مسائل حل ہو گئے اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کے در پر رونا سب سے بڑی دولت ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم وقت کو ضائع نہ کریں۔ دنیا کی نیند وقتی سکون دیتی ہے مگر تہجد کی دعا دل کو دائمی سکون دیتی ہے۔ دنیا کی دوڑ میں لگ کر ہم رب کو بھول جاتے ہیں مگر یاد رکھیں جو رب رات میں یاد کیا جاتا ہے وہ دن میں برکت عطا کرتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ لمحہ ہے جب دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور فرشتے بندے کے نامہ اعمال میں نور لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ رات کے خاموش لمحات میں اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس سے بات کی جائے، اس سے رو کر مانگا جائے۔ محترم ناظرین، آج اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات دیکھ رہے ہیں تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو بندہ تہجد کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ دن کے وقت اسے لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جو بندہ رات کے وقت مانگتا ہے اللہ دن کے وقت اسے نوازتا ہے، اور جو بندہ تہجد میں قرآن کی سورت پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے خود بھی گمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس تہجد کو اپنا محبوب عمل بنائیں، قرآن کی تلاوت کو اس کے ساتھ جوڑ لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیسے دلوں میں اطمینان اترتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رات کے سجدوں میں سکون دیا ہے، رات کی بھاگ دوڑ میں نہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ تہجد کے نوافل کے بعد قرآن کی ایک سورت کی تلاوت وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، اور وہ نور ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، اور وہ برکت ہے جو رزق میں بھی آتی ہے، دل میں بھی اور گھر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو نہ تھکتی ہے نہ سوتی ہے، وہ اپنے بندوں پر لمحہ لمحہ نگاہ رکھتا ہے، وہ اپنے خزانوں سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ محترم ناظرین، رات کا وہ وقت جب ساری دنیا خوابوں میں گم ہوتی ہے، جب ہر طرف سکوت چھا جاتا ہے، اس وقت اللہ کریم آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ وہ لمحے ہیں جنہیں اولیاء اللہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھتے تھے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، ایک گفتگو ہے اپنے خالق سے۔ جو بندہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دلوں کو پاک کرتی ہے، روح کو منور کرتی ہے اور انسان کے سینے کو نور سے بھر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ تہجد والوں کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے الفاظ خود اللہ کا کلام ہے، ان میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ کوئی آیت رزق کے دروازے کھولتی ہے تو کوئی دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، کوئی دل کو سکون دیتی ہے تو کوئی غم کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کے الفاظ نور ہیں جو دل کی تاریکیوں کو مٹا دیتے ہیں، جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، جو انسان کو بے بسی سے نکال کر یقین کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر لفظ کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس جگہ کے قریب ہو جاتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے پروں سے وہ جگہ بھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ تلاوت تہجد کے وقت ہو، یعنی جب آسمان دنیا کے دروازے کھلے ہوں، تو پھر اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن خود نور ہے اور تہجد کا وقت خود رحمت کا وقت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اندھیرے میں چراغ جل رہا ہو،
جس کی روشنی پورے گھر کو منور کر دیتی ہے اور فرشتے اس بندے کے گھر پر نازل ہوتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی میں ذرا سا وقت قرآن کے لیے نکال دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے اپنی عمر کا سب سے قیمتی وقت وہ پایا جب میں تہجد کے وقت قرآن کی آیات پڑھتا تھا، کیونکہ اس وقت دل اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو بندے کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن صرف کتاب نہیں، یہ وہ نور ہے، یہ بندے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ بندے سے بات کرتا ہے، اور بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، بس جس نے چاہا وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ محترم ناظرین، جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین پر بھی عزت ہوتی ہے اور آسمان پر بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تہجد والوں کے چہرے پر اتنا نور کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اس وقت اپنے رب سے خلوت کرتے ہیں جب سب لوگ سوتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنی نورانی چادر اڑا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بندہ رات کے وقت اللہ کے سامنے جھک کر قرآن کی صورت پڑھتا ہے تو اس کی روح نرم ہو جاتی ہے، اس کے دل کا غبار دھل جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے، کیونکہ قرآن مومن کی روح کے لیے غذا ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ غذا تہجد کے وقت حاصل کی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور دل کو بدل دیتی ہے، وہ زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک مستند واقعہ ہے کہ ایک شخص کئی سالوں سے قرض میں مبتلا تھا۔ وہ دن رات کوشش کرتا مگر کامیابی نہیں ملتی۔ آخر ایک رات وہ تہجد میں اٹھا، وضو کیا اور روتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس کے حالات بدل گئے، کاروبار میں برکت ہوئی اور قرض ختم ہو گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے تہجد کے وقت قرآن سے مانگا اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ جب بندہ اس پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے اللہ غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ تہجد کے وقت کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت اللہ کے خاص بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ ہے اور اس وقت کی عبادت فرشتے لکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا عمل ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور بدن سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب بندہ تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ قرآن اور تہجد کا تعلق دراصل روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسان کو یقین، صبر اور توکل سکھاتا ہے۔ جو بندہ اس تعلق کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بے چین نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ اور اعلانیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان اللہ کے کلام کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ لہٰذا آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کہاں رکھتے ہیں۔ کیا ہم اسے صرف بیماری یا مصیبت کے وقت کھولتے ہیں یا اسے اپنا روز کا ساتھی بناتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سن لے تو ہمیں تہجد کے وقت قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، کیونکہ اسی وقت کی تلاوت کے بارے میں فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے خاص قرب میں ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت اللہ کی محبت کا وقت ہے اور قرآن اس محبت کا پیغام ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کے دکھ دور ہو جاتے ہیں اور زندگی میں وہ نور آتا ہے جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے، اس عمل کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ کے خاص کرم اس وقت نازل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت اپنی جگہ پر ایک خزانہ ہے۔ ہر سورت کا اپنا نور ہے، اپنی تاثیر ہے اور اپنی خاص برکت ہے۔ قرآن کا ہر لفظ اللہ کا کلام ہے اور اس میں وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کی انہی نورانی صورتوں میں ایک صورت ہے جو اللہ کی عبادت سے خاص تعلق رکھتی ہے، وہ ہے سورہ مزمل۔
جو قرآن کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز بڑی محبت اور نرمی سے ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھنے والے کہہ کر پکارتا ہے اور فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، یہ آیات اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور رات کے وقت اٹھنے والے بندوں کو کتنا مقام دیتا ہے۔ تہجد کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے ہم کلام ہو۔ اسی کیفیت کو سورہ مزمل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل کے لیے زیادہ مضبوط اور بات کرنے کے لیے زیادہ درست ہے۔ یعنی رات کے وقت جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل زیادہ حاضر ہوتا ہے اور اس کے الفاظ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رات کے قیام میں وہ تاثیر ہے جو دن کی عبادت میں نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تہجد لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور بدن سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ روحانی شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور سورہ مزمل اس روحانی قیام کی بنیاد رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ یقین دلایا کہ اگر تم رات میں میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے دن کے معاملات آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک دن میں تمہیں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے بندے کو تسلی دی کہ اگر رات میری یاد میں گزارو گے تو میں دن تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ یہ وعدہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ان سب بندوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تہجد کے وقت اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندگی کا اصل مطلب ہے کہ دنیا کے شور سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ تہجد میں اٹھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ اس وعدے کو تازہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مخلص ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی تلاوت سے انسان کے دل میں روحانی سکون پیدا ہوتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک یہ تذکیر ہے، بس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ یعنی یہ صورت نصیحت ہے اور جو بندہ اسے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک مستند واقعہ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر رات تہجد کے بعد سورہ مزمل پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ صورت روز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں یہ صورت پڑھتا ہوں تو میرا دل نرم ہو جاتا ہے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میرا رب میرے قریب محسوس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سورہ مزمل محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کے وقت طویل قیام فرمایا کرتے تھے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، جیسا کہ سورہ مزمل میں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا یہ انداز خود اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ جب بندہ آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے وہ اسے یاد رکھے۔ یہ صورت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ رات کے قیام اور قرآن کی تلاوت سے گزرتا ہے، اور جو بندہ یہ عمل اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برکت لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کا اصل وقت رات ہے، جب دنیا کے دروازے بند اور رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس وقت قرآن پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے اور یہی عمل بندے کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جو بندہ اس صورت کو اخلاص سے پڑھ لیتا ہے اس کے دل سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی آخری آیت اس صورت کا خلاصہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کچھ تم نیکی کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے جو بہتر اور اجر کے لحاظ سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ ہر عمل کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے اور خاص طور پر تہجد کے وقت کیا گیا عمل اس کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت قرآن کے 29ویں پارے میں ہے، اس کا تعلق رات کے قیام اور اللہ کے قرب سے ہے۔ جو بندہ اسے تہجد کے بعد پڑھتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں
اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہی رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اپنے خاص بندوں کو بیدار کر کے اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ چاہے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز وہ وقت ہے جب آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے اور زمین والے دلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے مقرب بندوں کا طریقہ ہے۔ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر نور اور دل میں سکون اترتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ تہجد کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل مزید ایمان اور یقین سے بھر جاتا ہے، کیونکہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو قیام کر، یعنی تہجد ادا کر، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو اور تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ میں اثر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اسے کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور رات کو قیام کرو، مگر تھوڑا سا آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک ہم تم پر ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 5۔ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ تہجد کے نوافل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لیں تو 2 رکعت، 4 رکعت یا 12 رکعت جتنی بھی آپ آسانی سے ادا کر سکیں، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کی دعا اور تلاوت درود کی برکت سے بلند ہو جائے۔ پھر قرآن پاک کو کھولیں اور 29ویں پارے میں سورہ مزمل کو تلاش کریں۔ اگر آپ کو یہ سورت حفظ ہے تو دل سے پڑھیں، ورنہ قرآن کھول کر آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ اس دوران دل کو غافل نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نیند چھوڑ کر میرے لیے اٹھے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ سورہ مزمل مکمل ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے اپنی حاجتیں بیان کریں، اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے اور وہی خوشی سے آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں۔ تہجد کے وقت یہ سب سے زیادہ قبولیت والا ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سورہ مزمل پڑھنے والا اپنے رب کی خاص قرب کو حاصل کرتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ تہجد کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن پر دنیا کی پریشانیاں آسان کر دی جاتی ہیں اور ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد ایک راز ہے بندے اور رب کے درمیان۔ اس راز کو سمجھو اور اس کی لذت کو محسوس کرو۔ جب رات کے اندھیرے میں تم قرآن کے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہو تو زمین پر ایک بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو معمول بنا لو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب بھی کرے گا اور تمہاری زندگی میں برکت اور سکون بھی لے کر آئے گا۔ محترم ناظرین، تہجد وہ عبادت ہے جس کی لذت صرف وہی جان سکتا ہے جس نے اس کو دل سے ادا کیا ہو۔ یہ وہ نماز ہے جو بندے کو مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے خاص بندے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، دل میں محبت ربانی جاگ رہی ہوتی ہے اور زبان سے حمد و تسبیح کے نغمے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تہجد کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان بندوں کو ملتی ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان اور اخلاص کی روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کریں جو رات کے سناٹے میں اٹھ
اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں لیکن دل سے پڑھیں۔ یقین مانیں یہ 2 رکعتیں دنیا اور آخرت کے سکون کا ذریعہ بن جائیں گی۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ سورت اللہ کے خاص بندوں کے لیے انعام ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا اگر اللہ سے کوئی بھی چیز مانگے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اسے عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت اس آسمانوں پر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی فریاد سن کر اس کو نواز رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور یقین رکھیں کہ جو بھی دل کی خواہش ہوگی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آئیے اب مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادتوں میں لذت نصیب فرما، ہمیں رات کے اندھیروں میں اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ یا رب العالمین، اگر آپ کو یہ پیغام دل سے اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ضرور تحریر کریں تاکہ یہ ذکر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لکھیں یا رحمان یا رحیم تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں اتر آئیں۔ محترم ناظرین، نیکی پھیلانا ایمان کی علامت ہے، اس لیے اس پیغام کو صرف اپنے لیے نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی عبادتوں کا سچا ذوق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔